اب ہمیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس سے اگلی بات ہے وہ کیا، کہ جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ کہ ان دعوت و تبلیغ والوں کی محنت سے یا اور دوسرے بعض حضرات کی محنت سے، کچھ علماء کرام ہی کی محنت سے، کچھ دینی کتابوں کے ذریعے سے، کچھ دینی مجلسوں کے ذریعے سے، کچھ بیانات کے ذریعے سے جب عوام کا ربط اور تعلق کچھ مساجد سے، مدارس سے، اہل علم سے اور دین سے ہو جائے تو پھر آگے سب سے نازک مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ عوام کی دینی، اخلاقی، ایمانی تربیت۔ وہ آ تو گئے مسجد میں ان کی محنت سے، دعوت و تبلیغ والوں کی محنت سے مسجد میں آ گئے، تو اب مسجد میں آنے کے بعد اب مسئلہ صرف یہ تھوڑی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور واپس چلے جائیں، اب آگے مسئلہ کہیں کا ہے جی؟ آگے مسئلہ ان کی تربیت کا ہے۔ اب یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ تربیت جماعت والے تھوڑی کریں گے بیچارے، ان میں سے تو اکثریت خود ناواقف ہوتی ہے، وہ تو خود بیچارے علم دین سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کی تو ساری محنت بس یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسجد تک تو آ جائے، کم سے کم نماز پڑھنے والے تو بن جائیں۔ تو اب آگے جو ان کی اخلاقی، دینی، ایمانی تربیت کا مسئلہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہمارے سے اور آپ سے، اہل علم سے۔ لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو شاید یہ نکلے کہ 90% یا 95% حضرات علماء کرام اپنی اس ذمہ داری سے پیچھے ہیں۔ مدارس میں پڑھانے والوں کا بھی یہی حال اور مساجد میں امامت کرنے والوں کا بھی یہی حال ہے، اور اس سے ہٹ کر جو اور علماء ہیں جو اپنے اور مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، تصنیف و تعلیف کا ہو یا اور دیگر مشاغل ہیں، علمی مشاغل، سب کا یہی حال ہے۔ جبکہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں؟ کہ ہمیں اس معاملے میں باہر نکل کر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مجمع جو ہمارے پاس آ گیا ہم اسی کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں، جو مسجد میں آ گیا ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہم اسی کی نماز کو صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں۔ ایک بیچارہ دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا تبلیغی ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ 10 سال سے ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن 10 سال میں اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکی کیونکہ ہم نے اس کو آج تک وقت نہیں دیا۔ اس کو سنت نماز کا معلوم ہی نہیں کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، نماز میں کتنی سنتیں ہیں۔ وہ جتنی بیچارہ جماعت میں نکل کر سیکھ لیتا ہے بس، باقی تو کچھ نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ جن عوام کا تعلق مساجد سے، مدارس سے، دعوت و تبلیغ سے جڑ چکا ہے، ہم ان کی ایمانی تربیت کی فکر کرنے والے بنے، ان کے بارے میں سوچنے والے، ان کے اوپر محنت کرنے والے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ڈالی گئی ہے۔ اگر ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو پھر کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے مقدمہ اوجز المسالک کے اندر حدیث پاک نقل کی۔ کیا حدیث نقل کی مقدمہ اوجز المسالک میں؟ کہ حدیث نقل کی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں اس کا حساب لے گا، اول سے لے کر آخر تک، اور سب سے سوال جواب کیے جائیں گے جو معروف اور مشہور ہیں، تو لکھا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پھر اس سب سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر اعلان ہوگا کہ علماء حضرات ذرا رکے رہیں۔ ابھی علماء فارغ نہیں ہوئے، بھی وہ رکیں، اور پھر ان کو روک کر خاص طور سے ان سے علم کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے جو آپ کو علم دیا تھا آپ نے اس کا کتنا حق ادا کیا، ہم نے جو آپ کو علم دیا تھا اور اس علم کے ساتھ ہم نے آپ کو ذمہ داریاں دی تھیں، آپ نے ان ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا۔ یہ الگ سے سوال ہوگا حضرات علماء کرام سے۔
تو ہمیں اس کے بارے میں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری صرف امامت کی حد تک یا مدرسے میں پڑھانے کی حد تک نہیں ہے. اتنا کام کر دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی اور ہم بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے. ہم بری ذمہ نہیں ہیں اور ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنا پڑے گا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے عوام، جتنے لوگ مسجد میں آ گئے ہیں یا اہل علم کے پاس آ گئے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے اوپر توجہ نہیں کی جاتی اور محنت کے ذریعے سے ان کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. دعوت و تبلیغ والوں کی محنت سے ان کے اندر دینی جذبہ تو پیدا ہو گیا، لیکن ان کی کوئی تربیت کرنے والا موجود نہیں. تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر عوام کا وہ طبقہ جس میں دینی جذبات پیدا ہو چکے ہیں، پھر وہ باطل کی محنت کرنے والوں کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. کہ کیوں؟ اس لیے کہ باطل کی محنت ہماری محنتوں سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ. ہر جگہ ہم تو سو رہے ہیں لیکن وہ جاگ رہے ہیں، اور جاگنے والا کام کرتا ہے اور سونے والا غفلت میں رہتا ہے. تو ہم سو رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، اس لیے وہ محنت کر رہے ہیں. ان کی محنت کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ عوام کے جس کا دینی مزاج بن گیا، دین کی طرف رجحان پیدا ہو گیا، پھر کوئی قادیانیت کی طرف، کوئی شیعیت کی طرف، کوئی شکیلیت کی طرف، کوئی پرویزیت کی طرف اور کوئی دوسرے باطل فرقوں کی طرف، جماعتوں کی طرف پھر وہ چل پڑتے ہیں. کل آمبور میں پرنام بٹ کے مولانا الیاس صاحب موجود تھے. انہوں نے خود بتلایا کہ حضرت ہمارے پرنام بٹ میں ابھی پچھلے دنوں 15 آدمی رافضی ہو گئے، اور ہم نے آج علماء کی ایک مجلس رکھ رکھی ہے اسی سلسلے میں، اور کہہ رہے تھے کہ بالکل غالی شیعہ بن گئے. اس کی وجہ کیا؟ حضرات علماء کرام کا اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کو پورا نہ کرنا. اس لیے کہ اگر چوکیدار اگر جاگتا ہوا ہو تو چور کے آنے کی ہمت نہیں پڑتی. سمجھے؟ چوکیدار اگر جاگ رہا ہو گھر کے باہر، ہم دین کے محافظ کہلاتے ہیں نا. ہمارا یہی تعارف ہے، ہماری یہی پہچان ہے کہ علماء کیا ہیں؟ دین کے محافظ. تو محافظ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ محافظ کی ذمہ داری گھر سے باہر چوکھٹ پر چوکیداری. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں، ہاں لیکن ہم دین کے چوکیدار ہیں. اپنے آدمی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے اور باہر کے غلط آدمی کو اندر گھسنے نہیں دیں گے. چوکیدار کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور جب چوکیدار سو جاتا ہے تو پھر چور چوری کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ گھر کے سب لوگ غفلت کی نیند سے سوئے ہوئے ہیں، لہذا ان کے قیمتی مال کو لیا جا سکتا ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں. ہمارے حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ شیطان جو آتا ہے وہ ایمان والے ہی کے پاس آتا ہے، غیر ایمان والے کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ غیر ایمان والے کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، تو اس کے پاس کیا لینے کے لیے جائے گا. تو ایسے ہی جتنے باطل کی محنت کرنے والے ہیں ان سب کی ساری محنت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ ایمان والے کے اوپر. کہ کیوں؟ تاکہ اس کی سب سے قیمتی جو مایا ہے ایمان، اس کو کھینچ لیا جائے، چھین لیا جائے. تو ہماری غفلتوں کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر عوام جو دین کی طرف آئی تھی وہ دین پر استقامت کے بجائے اور ثبات قدمی کے بجائے پھر وہ اللہ حفاظت فرمائے کہ وہ ایمان ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. جو ایمان کو بنانے کے لیے آئے تھے ہماری غفلت کی وجہ سے وہ ایمان کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے
یہ مدارس اور مکاتب کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی لیے تو شروع کیا تھا۔ 1857 کے بعد جب یہ دیکھا کہ عیسائی مشنریاں ہماری نسلوں پر محنت کر رہی ہیں اور عیسائی اسکول قائم کیے جا رہے ہیں جہاں مفت رہنا، کھلانا پلانا پڑھانا سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس پر پھر ہمارے اکابر نے سر جوڑ کر کیا کیا کہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ کر پھر یہ مدارس اور مکاتب کا سلسلہ شروع فرمایا اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان اب تک محفوظ ہے، یہ انہی مدارس کی دین ہے، ہمارے اکابر کی قربانیوں کی دین ہے۔ ہمارے اکابر نے اپنے زمانے میں قربانیاں دیں تو آج 150 سال کے بعد ہم اور آپ ایمان کے ساتھ ہیں۔ اس وقت کی قربانیاں 150 سال پہلے کی، تو ہم اور آپ ایمان کے ساتھ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر۔ اگر ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور ہماری محنتوں کا دائرہ محدود ہو گیا، بتلائیں ہمارے اکابر میں سے کون ایسا تھا کہ جو مدرسے کی 4 دیواری تک محدود رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ ہمارے اکابر میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا جو مدرسے کی 4 دیواری تک محدود ہو کر بیٹھ گیا۔ کون سا میدان دین کا اور دین کی محنت کا ایسا ہے کہ جہاں ہمارے اکابر نے باہر نکل کر کام نہ کیا ہو؟ باہر نکل کر، کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم باہر نکل کر کام نہیں کریں گے عوام سے ہمارا تعلق قائم نہیں ہوگا۔ علماء اور عوام میں اسی لیے دوریاں ہیں۔ عوام باہر ہے، ہم اپنے دائرے کے اندر ہیں، جو ہم نے اپنے دماغ کے اندر ایک دائرہ بنا لیا، ہم اس دائرے کے اندر اور عوام اس دائرے سے باہر، تو پھر دوریاں بڑھ گئی، عوام میں اور علماء میں دوریاں بڑھی، اور دوریاں بڑھنے کی وجہ سے نقصان ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی لیے کیا رہتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بالکل ایسے گھل مل کر کہ نیا آنے والے آدمی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مقتدا کون ہے، مقتدی کون ہے، تابع کون ہے، متبوع کون ہے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا۔ بتلانا پڑتا تھا یا اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی کون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے ہمارے سامنے کہ وہ باہر نکل کر لوگوں میں گھل مل کر رہتے تھے اور باہر نکل کر محنت کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، اپنی ذمہ داری یعنی عمل کے ذریعے سے صحابہ کرام کو دکھلاتے تھے اور قیامت تک آنے والی امت کو دکھلایا، قیامت تک آنے والی امت کو دکھلایا۔ جب حبشہ سے ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود ان آنے والوں کی ضرورتوں کو پورا فرمایا، بذات خود ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا ٹھہرنا بذات خود کھڑے ہو کر آپ نے کیا۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیں کیا کرنا ہے، آپ تشریف رکھیں، آپ ہمیں بتلائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے احباب اور ہمارے اصحاب کی میزبانی کی تھی۔ جب صحابہ کرام گئے تھے حبشہ ہجرت کر کر، تو آپ بذات خود کام کرنے والے، ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ بھیجا کام سے، تو ان کے گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں تھا، گھر کے تنہا مرد تھے، وہ کوئی دوسرا مرد نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور عورتوں کو دودھ نکالنا نہیں آتا جانور سے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود تشریف لے گئے اور جا کر جانور کا دودھ نکال کر گھر والوں کو دے کر آئے. کسی اور کو بھی تو بھیج سکتے تھے صحابہ کرام کی جماعت میں سے. خود تشریف لے گئے اور دودھ نکالا اور دودھ نکال کر پھر گھر والوں کو دے کر تشریف لائے.